السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے، کیونکہ قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے 5 باتوں کا جان لینا ضروری ہے۔ اگر آپ نے ان 5 باتوں کو جاننے کی کوشش نہیں کی اور قربانی کا جانور خرید لیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی قربانی بھی قبول نہ ہو اور قربانی درست نہ ہو۔ محترم سامعین و ناظرین، 28 مئی 2026 عیسوی بروز جمعرات بقرعید کا دن ہوگا۔ وہی دن عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جائے گی اور پہلی قربانی بھی بقرعید کے دن اسی 10 ذی الحجہ کو کی جائے گی۔ عزیز دوستو، ابھی سے لوگ قربانی کا جانور خریدنا شروع کر دیا ہے۔ بہت سے لوگ گاؤں اور منڈی جا کر قربانی کا جانور من پسند اور عمدہ خریدنے کی تلاش کر رہے ہیں اور تلاش جاری ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنے حساب سے جانور خرید بھی لیا ہے، اور آپ بھی قربانی کے لیے جانور تلاش کر رہے ہوں گے۔ چھوٹا جانور، بڑا جانور، چھوٹے جانور میں بکرا، دمبا وغیرہ، اور بڑا جانور تلاش بھی کر رہے ہوں گے۔ جن علاقوں میں چھوٹے جانور کی قربانی ہوتی ہے وہاں چھوٹے جانور کی تلاش جاری ہے، اور جن علاقوں میں بڑے جانور کی قربانی کی اجازت ہے وہاں کے لوگ بڑے جانور تلاش کر رہے ہیں۔ تو عزیز دوستو، قربانی کے جانور خریدنے سے پہلے 5 باتیں غور سے سن لیجئے تاکہ قربانی آپ کی درست ہو سکے۔ یہ 6 باتیں ایسی ہیں جن کا قربانی کے جانور خریدنے سے پہلے جان لینا اور ان باتوں کا خیال رکھنا بے انتہا ضروری ہے، ورنہ آپ کی قربانی قبول بھی ہو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، قربانی درست ہو یا نہ ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کیا ہے وہ 5 باتیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ قربانی کا جانور خریدے، خواہ چھوٹا جانور ہو یا بڑا جانور، تو ان کی عمر کا خاص لحاظ رکھیں۔ قربانی کے جانوروں کو خریدنے میں عمر کا خاص لحاظ رکھیں۔ چھوٹا جانور جیسے بکرا، بکری، خصی وغیرہ، اس کا پورے 1 سال کا ہونا ضروری ہے اسلامی مہینے کے اعتبار سے۔ اگر سال مکمل ہونے میں 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن بھی اگر کم ہے تو یاد کر لیجئے ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بکرا، بکری کو، خصی کو کھلا پلا کر فربہ بنا لیا جاتا اور وہ دیکھنے میں 1 سال یا سال سے زائد معلوم ہوتا ہے، جبکہ اس کی عمر کم ہوتی ہے۔ تو یاد کر لیجئے بالیقین عمر کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اگر بکرا، بکری گرچہ موٹا، تازہ، فربا اور دیکھنے میں سال بھر سے زیادہ کا لگتا ہے، لیکن وہ سال مکمل نہیں ہے بلکہ 1 مہینہ 15 دن کم ہے، تو ایسے بکرا، بکری کی قربانی جائز نہیں ہوگی، ایسے خصی کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ دھیان رکھ لیجیے آپ۔ بعض مرتبہ آپ منڈی بکرا، بکری خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور غیر مسلم سے جانور خریدتے ہیں، اور وہ جانور دکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو رہا ہے، اور غیر مسلم بھی یقین سے کہتا ہے کہ جناب یہ بکرا، بکری سال بھر کا ہے، اور میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ سال بھر یا اس سے زائد عمر کا بھی بکرا ہے، تو اس کی بات پر اعتماد کر کے اگر آپ کو یقین ہے تو جانور خرید لیجئے، قربانی بالکل درست ہوگی۔ لیکن اگر جانور کی عمر میں آپ کو شبہ ہے اور غیر مسلم کی بات پر اعتماد نہیں ہے تو ایسے صورت میں دانت کو معیار بنایا جائے گا۔ اگر اس کے دانت گر گئے ہوئے ہیں، جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں، وہ 2 دانت گر چکے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ سال پورا ہو چکا ہے، کیونکہ عامتاً سال مکمل ہونے کی صورت میں دودھ والے دانت اس کے گرتے ہیں، لہذا 2 دانت کے گر جانے کی صورت میں اب وہ جانور کی عمر مکمل ہو چکی ہے، سال بھر کا ہو چکا ہے، لہذا اس کی قربانی بالکل جائز ہوگی۔ یہ دھیان رکھ لیجئے آپ۔ گویا کہ بکرا، بکری، خصی وغیرہ میں پورے 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اس سے 2 دن بھی اگر کم ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی بڑے جانوروں میں بھی یاد کر لیجئے، بڑے جانور میں 2 سال کا ہونا ضروری ہے،
جیسے بھینس ہے، پاڑے وغیرہ، کٹرا وغیرہ ہے یا اور بڑے جانور ہیں، تو ان جانوروں میں 2 سال کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ 2 سال سے کم اگر ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اونٹ اگر ہے تو پورے 5 سال کا ہونا ضروری ہے، عمر کا خاص لحاظ رکھا جائے۔ دوسری بات یہ ہے بہت زیادہ دبلا پتلا مریل جانور نہ ہو، لولا لنگڑا اندھا کانا جانور نہ ہو۔ ہاں اسی طریقہ سے ایسا عیب جانور میں جو قربانی کے لیے مانع ہوتا ہے، ایسے عیب دار جانور کو بھی خریدنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ قربانی کے لیے جانور تنومند اور فربہ ہونا چاہیے، بالکل مرا ہوا جانور نہ ہو۔ چنانچہ سمنوا ضحایاکم، موٹا فربہ جانور قربانی کے لیے خریدو، فإنہا علی الصراط مطایاکم، کیونکہ پل صراط پر یہ تمہیں سواری کا کام دے گا۔ لہٰذا انتہائی درجہ دبلا پتلا جانور چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جس کے جسم میں گودا نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے لنگڑا لولا جانور، جیسے ایک جانور جس کے وہ لنگڑا ہے، پاؤں سے لنگڑاتا ہے، وہ 3 پاؤں تو صحیح ہے، چوتھا پاؤں اس کا ایکسیڈنٹ میں یا کسی جگہ دبنے کی وجہ سے ٹوٹا ہوا ہے، اس پاؤں کو اگر وہ زمین پر ٹیک کر چلتا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر وہ چوتھے پاؤں کو زمین پہ بالکل نہیں ٹیکتا تو پھر اس جانور کی قربانی بالکل درست نہیں ہوگی لنگڑانے کی وجہ سے۔ لیکن جانور لنگڑاتا ہو، زمین پہ پیر، چاروں پیر کو ٹیکتا بھی ہو، پھر اس صورت میں قربانی جائز ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرکیف کن جانوروں کی قربانی جائز ہے، کن کی جائز نہیں ہے، میں الگ سے ویڈیو اس سلسلے میں بناؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 3، بہت سی مرتبہ سینگ کے سلسلے میں آدمی کنفیوز ہوتا ہے کہ اگر جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی درست ہوگی یا نہیں۔ تو یاد کر لیجئے، اگر جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے یا جانور نے دیوار میں رگڑ کر کے ٹھوکر مار کر کے سینگ کو توڑ لیا ہے، تو جانور کے سینگ کے ٹوٹنے کی وجہ سے، اس کے کوپل اور خول کے نکل جانے کی وجہ سے قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ سینگ سے کوئی مقصود متعلق نہیں ہوتا قربانی میں۔ لہٰذا اگر سینگ ٹوٹ جائے جڑ سے بھی لیکن زخم نہ بنتا ہو تو ایسے صورت میں سے قربانی جائز ہے۔ جب بغیر سینگ والے جانور کی قربانی جائز ہے تو جن جانوروں کے سینگ موجود ہو گرچہ ٹوٹے ہوئے ہو تو پھر وہ قربانی بالکل درست ہوگی۔ اگر سینگ ٹوٹنے کی وجہ سے دماغ میں ایسا زخم بن جائے سر میں کہ اندر کا گودا نظر آتا ہو تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ بقیہ معمولی سینگ ٹوٹنے کی وجہ سے، درمیان سے ٹوٹ جانے کی وجہ سے، گھس جانے کی وجہ سے اس کی قربانی بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے مسئلہ اچھی طرح جان لیجئے کہ سینگ ٹوٹے جانور قربانی جائز ہے، لیکن اگر جڑ سے اکھڑ جائے جس سے زخم بن جائے اور زخم نظر آتا ہو مغز کا تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ چوتھی چیز یہ ہے قربانی کی روح یعنی اخلاص نیت، یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے جانور خریدے اور قربانی کرے۔ قربانی کرنے میں ریاکاری، دکھاوا، نام و نموش اور مقصود نہ ہو۔ بعض مرتبہ لوگ جانور خرید کر لاتے ہیں اور اعلیٰ قسم کا جانور ہوتا ہے، موٹا تازہ فربا، لیکن پورے معاشرہ میں اس کی نمائش کی جاتی ہے، فیس بک پر اس کا فوٹو ڈالا جاتا ہے، انسٹاگرام پہ فوٹو ڈالا جاتا ہے، پورے محلے میں گھمایا جاتا ہے اور پرچار کیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب نے اتنا قیمتی جانور خریدا ہے۔ یاد کر لیجئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ کا اخلاص پہنچتا ہے، آپ کا خون نہیں پہنچے گا، گوشت نہیں پہنچے گا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے دربار میں آپ کا تقوی پہنچے گا، آپ کا اخلاص پہنچے گا۔ اس لیے حسن نیت کے ساتھ جانور خریدیے اور اس کی قربانی کا عزم و ارادہ کیجیے۔ پانچویں چیز ہے جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی جو قربانی کے لیے آپ نے جانور خریدا، چھوٹا جانور ہو یا بڑا جانور ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کیجئے، یعنی اسے آپ چارے کا انتظام کیجئے، پانی کا انتظام کیجئے، اس کے دوا کا انتظام کیجئے، اس کے لیے اچھی غذا کا انتظام کیجئے، اس سے محبت کیجئے، اس کو نہلائے، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرے، اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ چونکہ ایسے جانور سے آپ کو دلی محبت
ہو جائے گی، اور جب جانور قربان کریں گے تو اس کے قربان کرتے وقت آپ کو احساس ہوگا کہ آج ہمارا دوست ہم سے بچھڑ رہا ہے، یہ اللہ کے دربار میں جا رہا ہے، قبول ہو رہا ہے، اس کا احساس آپ کو ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ واقعہ بہت معروف ہے کہ انہوں نے قربانی کے جانور پالا تھا، اور عامتاً وہ 1 سال پہلے جانور خرید لیا کرتے تھے اور سال بھر پالتے تھے، اور اخیر عمر میں یعنی اخیر ایام میں تو وہ جانور کو جلیبی اور دودھ کھلائے پلایا کرتے تھے، اور اتنا جانور آپ سے محبت کرتا تھا کہ جب دارالحدیث میں پڑھانے کے لیے آتے تو وہ جانور آپ کے ساتھ آ جاتا تھا، دارالحدیث کے باہر بیٹھ جاتا، پھر جب درسگاہ سے آپ نکلتے تو پھر آپ ساتھ گھومتا رہتا تھا، جب آپ جانور کو ذبح کرتے تو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے، آنکھوں سے آنسو بہتا رہتا تھا، اور پھر اس وقت اللہ متقبل، اللہ اس کو تو قبول فرما لے۔ اس طرح جانور سے محبت ہونی چاہیے۔ تو 5ویں چیز جانور کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنا۔ انشاءاللہ قربانی سیریز سے متعلق الگ الگ ویڈیوز میں روزانہ اپلوڈ کروں گا، آپ غور سے سنیے اور جو کچھ آپ کی رائے ہو کمنٹ باکس میں لکھنے کی ضرور کوشش کیجیے، جتنا زیادہ ہو سکے میری ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور پہلی مرتبہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، اور جو بھی رائے متعلق ہو قربانی سے متعلق آپ ضرور پیش کرنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ اس پر ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔